ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، اب مجھے اجازت دیں گے آپ؟ جی آپ اپنے دعوے کی جب اچھا جب آپ تیار جی ہوں جی اپنے دعوے کی دلیل قرآن کریم سے دے دے بھائی میرے۔ جی جی ہاں، میں دینے لگا اور ہوں اب جب یہ آپ۔ ایک منٹ تھا صاحب، اب یہ جب 2 منٹ راٹھور بھائی آپ نے ان کو کوئی ٹوکرا نہیں ہے رستے میں، اور جب آپ کریں گے تو یہ آپ کو نہیں ٹوکیں گے۔ چلیں بالکل جی، بالکل آپ کا ایسی ٹائم بات سٹارٹ لیں سٹارٹ ہے جی، جی۔ ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے ختم نبوت کا۔ وہ میں نے بتایا، سب لوگوں نے سنا کہ ہمارے پاس الحمدللہ دعویٰ بھی ہے، اس کی دلیل بھی ہے۔ ان کے پاس نہ دعویٰ ہے، نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی جواب دعویٰ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ میں نے آیت پیش کرنی، انہوں نے کہنا نہیں نہیں یہ خرابی ہے اس میں، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ اصل عقیدہ ہے کیا، وہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ ہے کوئی نہیں ان کے پاس۔ تو چلیں جی، ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہم دیتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 60 ہے، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یا زوم کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حکم بنائیں طاغوت کو۔ یعنی دعویٰ تو یہ ہے ان کا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ سے پہلے، لیکن حکم بناتے ہیں طاغوت کو۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، جبکہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہے کہ ان کو گمراہی میں بہت دور تک بھٹکا دیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا، اور انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یہ ہے اصل دین۔ اس پر ایمان رکھنا ہے، اسی کو ماننا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی جائے گا تو وہ کیا ہے؟ طاغوت، یعنی شیطان کی طرف جانا۔ یہ دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی۔ جی کیوں؟ ٹائم ہو گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ضیاء ملے تو بھائی، اس کی بات ضیاء ماننا صاحب پڑے ٹائم گی۔ ہو گیا، ٹائم جی ہو گیا، شکریہ ٹائم ہو جی، گیا۔ شکریہ جی۔ جی راٹھور بھائی، ہاں، آپ نے پھر وہی بات کی ہے کہ ان کے پاس نہ دعویٰ ہے، نہ جواب دعویٰ ہے، نہ انہوں نے کچھ پڑھنا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اصول کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ مدعی ایک ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے۔ آپ بار بار اس اصول کو چھوڑ رہے ہیں، مجھے اس کی وجہ نہیں سمجھ آئی، لیکن چھوڑتے جائیں، آپ کی مرضی ہے۔ تو دو آپ دلیل پیش کر رہے ہیں دعوے کی۔ آپ کا دعویٰ کیا تھا یہ ذرا یاد رہے، سب کو دعویٰ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگوں کو نبوت ملی ہے وہ ان تک ملی ہے، ان کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بات آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ اس کا ذکر قرآن کریم میں کہاں ہے اس آیت میں جو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے؟ جی آپ اپنا ٹائم پورا کریں، 2 منٹ، ابھی آپ کا 1 منٹ ہوا ہے۔ میں نے اپنی بات کر دی ہے، میں دو سے میں 3 بھی کر لوں گا، لیکن بات میں نے کر دی ہے، میں دہرا دیتا ہوں، ٹائم بھی میرا ہے، ٹائم بھی ہے میرا، کہ جو انہوں نے دعویٰ پیش کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں کسی کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کا سلسلہ تھا اس میں آخری ہیں۔ اگر کمی بیشی ہے تو یہ تصحیح کر دیں گے الفاظ کیونکہ ان کے اپنے ہی ہیں دعوے کے۔ تو اس میں جو بات انہوں نے کہی ہے یہ کہاں بیان ہوئی ہے اس آیت میں؟ ٹھیک ہو گیا جی ضیاء صاحب۔ جی کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے اصول مناظرہ کا نہیں پتہ کہ ایک مدعی ہوتا ہے، اس کا دعویٰ ہوتا ہے، اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، بس۔ لیکن مدعا علیہ کا کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتا رہے آپ کو۔ او بھائی، مدعا علیہ جواب دعویٰ بھی پیش کرتا ہے، آپ نے یہ نہیں پڑھا؟ اصول مناظرہ مجھے آپ سمجھا رہے ہیں، سمجھائیں، اچھی بات ہے، سیکھ لیتے ہیں آپ سے، لیکن آپ کو بھی کچھ علم ہونا چاہیے کہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ جواب دعویٰ بھی پیش کرتا ہے۔ وہ آپ کے پاس ہے نہیں، کیونکہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی عقیدہ ہے آپ کے پاس ایسا، نہ کوئی جواب دعویٰ ہے، نہ کوئی دلیل ہے، تو کیا کریں گے آپ؟ یہی کریں گے کہ 2 باتیں بتا کے آگے رک جائیں گے۔ چلے رکے، کوئی بات نہیں۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی؟ یہ یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جو نازل ہوا آپ پر اس پہ ایمان لانا ہے، اور جو اس سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کہیں بھی جائے گا وہ شیطان کی پیروی کرے گا۔
اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہتا کہ اس کے علاوہ کسی کی طرف جانا شیطان کی طرف جانا ہے. کیوں؟ نبی پر ایمان لانا تو ضروری ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان دو انزل الیک اور انزل من قبلک کے علاوہ اب کہیں بھی جانا شیطان کی طرف جانا ہے. اب آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان پر ایمان بھی لانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل ہوا آپ کی طرف وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا, اور آخرت کے دن پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون, یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, دو آیات پیش کی ہیں کہ اب آپ نے ماننا کس کو ہے؟ جو آپ پہ نازل ہوا اور آپ سے پہلے, اور اس کے علاوہ اگر کہیں کوئی جائے گا تو وہ شیطان کی پیروی کرے گا. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے تو اللہ تعالیٰ اس کا انکار کر رہا ہے کہ وہ شیطان کی پیروی کرنا. جی شکریہ. ہاں جی, انہوں نے لیا جی 2 منٹ 10 سیکنڈ. مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس نہ جواب دعویٰ ہے تو آپ نے 2 باتیں کر کے تو پھر آگے چل پڑنا ہے, تو آپ کی اچھی بات ہے. آپ کو میں آپ کے لیے وقت چھوڑ دیا ہے میں نے. آپ چاہتے ہیں میں پورا کروں, ٹائم پورا بھی کر لوں گا, اس میں کیا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ اس آیت سے آپ کی بات پوری نہیں ہوئی کہ آپ دوسری طرف چل پڑے ہیں. دوسری آپ کو آیت قرآن کریم کی کیوں پیش کرنی پڑی؟ جو آپ نے آیت پہلے پیش کی تھی اس میں آپ کا مدعا بیان نہیں ہوا, اس لیے آپ کو دوسری پیش کرنی پڑی ہے آیت. ایک تو یہ آپ اپنی باری میں بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال پھر بھی ادھر ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا یا کسی بھی نازل ہونے کا ذکر نہیں ہے لہٰذا نبی نہیں آ سکتا. یہ تو چونکہ چنانچہ لہٰذا ہے. آپ یہ جانتے ہیں بات, آپ مجھے کہتے ہیں کہ علم مناظرہ, میں آپ کو علم مناظرہ سکھانے والا کوئی بھی نہیں ہوں محترم. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جواب دعویٰ جو ہے مدعا علیہ نے دینا ہے. میں نے اپنا جواب دعویٰ دے دیا ہے. اگر آپ کو ابھی بھی نہیں یاد ہے, نہیں سمجھ آئی تو اپنی باری میں پوچھیے گا, میں پھر بتا دوں گا. آپ کو یہ ابھی تک جواب دعویٰ نہیں میرا پتہ تو آپ گفتگو کر رہے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جو آپ نے دعویٰ پیش کیا ہے نا اس کو آپ نے نص صریح پیش کرنی ہے قرآن کریم سے. چونکہ چنانچہ لہٰذا نہیں, چونکہ بعد میں نازل نہیں کچھ ہو سکتا اس لیے لہٰذا اس کا مطلب نبی نہیں آ سکتا. اور نبی آ بھی سکتا ہے, یعنی نبوت نہیں مل سکتی, نبی آ سکتا ہے. چونکہ چنانچہ لہٰذا نہیں, جو آپ نے عقیدہ بتایا ہے وہ قرآن کریم سے آپ نے مجھے دکھانا ہے. سمجھے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں جی چونکہ بعد میں نازل ہونے کا ذکر کوئی نہیں ہے, اور جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا. پہلے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے جو میں نے بات آگے رکھ دی ہے کہ جو آپ کو دوبارہ آیت پڑھنی پڑی دوسری, اس میں کیا پہلی آیت میں کوئی سکم رہ گیا تھا کہ آپ کو دوسری آیت پڑھنی پڑی, یا اصل میں آپ کی آیت دوسری ہے, پہلی آیت سے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیں مجھے بیان. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ قطعی نہیں ہے, یہ کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ بعد میں کوئی نہیں آ سکتا اس لیے جو ہے وہ نبی کے آنے کا نبوت ہی نہیں مل سکتی. اس میں نبوت نہیں مل سکتی کہ الفاظ کہاں ہیں, کوئی نہیں ہے. سمجھے ہیں؟ یہ صرف ایک آیت ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا. ٹائم ہو گیا جی ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے جی جی بہت بہت شکریہ. ناظرین سارے توجہ فرمائیں اور میری ولایت کا بھی اقرار کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا. اچھا ایک منٹ زیاد صاحب, ایک منٹ آپ آپس میں بات کریں, ناظرین کو نہ مخاطب کریں. وہ کر رہے ہیں ناظرین. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, جی آپس میں کریں, ناظرین خود میں جی ٹھیک ہے خود سے مخاطب ہو جائے. تو مجھے اپنی ولایت کا آج اقرار کر لینا چاہیے کہ میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ کوئی بھی سامنے سے دلیل نہیں آئے گی, نہ کوئی رد میں کچھ آئے گا, صرف یہی آئے گا آپ کی آیت میں یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, میں نہیں مانتا, وہی ہوگا, وہی ہو رہا ہے. تو مجھے اپنی ولایت کا آج اقرار کر لینا چاہیے کہ میں بھی آج جو ہے نا لگتا ہے مجھے جیسے ولی اللہ بن گیا ہوں. وہی ہوگا اور وہی ہونا ہے, کیونکہ ہے کچھ نہیں پلے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سوال پوچھا گیا کہ پہلی آیت سے آپ کی بات نہیں بنی جو آپ دوسری آیت کی طرف چلے گئے. گویا ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو ایک آیت ہے نا اسی کو پورا قرآن پاک کنسیڈر کر لیا جائے, کہیں آگے پیچھے سے پڑھیں گے تو ان کو جو ہے نا ناگوار گزرے گا ان پہ. یہ ہیں جی قرآن پاک پہ بات کرنے والے ہمارے فاضل دوست. دونوں آیات کا متن ایک ہی ہے, اس متن کی ایک نہیں درجنوں آیات ہیں قرآن پاک میں. میں درجنوں بھی پیش کر دوں آپ کے سامنے, میرا دلیل وہی ہے, چاہے درجن پیش کر دوں چاہے ایک پیش کر دوں. میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے ایک سے تسلی نہ ہوئی ہو آپ کی, تو دوسری پیش کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جی چونکہ چنانچہ. میں نے کون سا چونکہ چنانچہ کیا ہے؟
میں اللہ کا فرمان پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے, اس سے آگے پیچھے جانا شیطان کی پیروی ہے. اور دعویٰ ہمارا کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. کیوں نہیں ملنی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور جانا شیطان کی پیروی کرنا ہے. اب بس اسی پر ہمیں ایمان لانا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس سے پہلے نازل ہوا. میں گزارش کروں گا کہ اگر میری دلیل کے رد میں ان کے پاس کوئی قرآن پاک سے کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کریں. اگر زبانی جمع خرچ کرنا ہے تو میرے خیال سے مناظرہ یہی ختم کر دیتے ہیں, ہم ڈیبیٹ یہی ختم کر دیں, باقی 15 منٹ ناظرین کے ہم بچا لیتے ہیں, اپنے بچا لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی دلیل ہے, ابھی یہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ اصل عقیدہ کیا ہے. صاحب ٹائم ہو گیا, شکریہ باقی آپ کے پاس مجھے پتا ہے آپ نے یہ بات کہنی ہے, کہتے جائیں, مجھے آپ کا سوال پتا ہے, آپ جتنا مرضی کہتے جائیں, میں نے اپنا جواب پیش کر دیا. راٹھور صاحب میری آواز بھی سن لیا کریں. اب آپ کے پاس مزید 10 منٹ ہیں تو 10 منٹ میں جو بھی بات کریں. میں نے اپنا جواب دعویٰ جو ہے وہ پیش کیا ہوا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے پوچھ لیں اگر نہیں آپ تک پہنچاتا. وہ آپ نے پوچھا نہیں, لیکن وہ آپ کی عادت ہے ٹوک کرنے کی, ٹوک مارنے کی, وہ آپ مار لیں, کوئی بات نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت نہیں ملنی, وہ الفاظ مجھے دکھائیں قرآن کریم سے. یہ کہنا جی کہ وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے تو اس کو میں قرآن کریم سمجھتا ہوں, دوسری آیت کو نہیں میں سمجھتا. میں نے یہ نہیں آپ سے پوچھا. آپ نے کہا جی میں دوسری آیت اس لیے پیش کر دی ہے تاکہ وہ بات مزید واضح ہو جائے. اس کا مطلب جو پہلے آیت تھی وہ مبہم تھی. اگر پہلی آیت میں بھی وہی مضمون ہے تو دوسری آیت کی طرف آپ کو جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب نہیں آپ نے دیا. یہ مجھے پر آگے سے الزام لگانا اگلے پر کہ وہ ایک آیت تو قرآن کریم سمجھتا ہے, دوسری آیت اس کے لیے ناگوار ہے, اور یہ ہیں جی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ قرآن کریم میں گفتگو کر رہے ہیں. یہی کچھ آپ نے کرنا ہے, چلیں کر لیں جتنا ٹائم ہے. لیکن میں پھر بھی آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ نے جو آیت پیش کی ہے اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی. کہیں بھی ساتھ میں نہیں لکھا. اگر لکھا ہے کسی کو تو بتا دے مجھے. جو بات آپ کر رہے ہیں انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, ٹھیک ہے, جو آپ پر نازل ہوا, جو آپ سے پہلے نازل ہوا, وبالآخرۃ, اور جو بعد میں نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. تو آپ آخرت سے مراد یوم آخرت بنا رہے ہیں اپنے پاس سے ہی. وہی کام جو آپ نے جو کیا ہے, جو نبوت کے ساتھ کر رہے ہیں, وہی کام آپ نزول کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہاں پر بالآخرۃ ہے اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس سے مراد یوم آخرت ہے, حالانکہ وہاں پہ یوم کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا, جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور جو بعد میں نازل ہوگا, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. کریں بات آپ. جی ضیاء صاحب آپ کا ٹائم شروع ہے. دیکھ لیں جی, تمام ناظرین نے دیکھ لیا. فیر فاؤل. جی دیکھ لیں جی, ضیاء رسول امینی صاحب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بالآخراتی سے مراد کیا ہے, جو بعد میں نازل ہوگا. یعنی کہ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے نا کہ جو انزل الیکا اور انزل من قبلک کے علاوہ کی طرف جاتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں, تو یہ آپ کو شیطان کی پیروی کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. کیا کہہ کے کہ بعد میں نازل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے واضح الفاظ میں کہ جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کے علاوہ جو کہیں جاتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. آگے بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ, کہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کریں, اور یہ آپ کو منوانے پہ تلے ہوئے ہیں. اور دیکھیں قرآن پاک کا معجزہ آپ کے سامنے. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو ثابت ہی نہیں ہوا آپ کا دعویٰ, اور ابھی مجھے میرا دعویٰ رد کرنے کے لیے پڑھ دیا ہے کہ آخرت سے مطلب ہے بعد میں آنے والی وحی. یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں دلیل. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. ابھی انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے, اور ساتھ ہی اگلی ٹرن میں اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اور جب میری دلیل دعوے کے مطابق ہی نہیں تھی, جواب کیسے دے دیا آپ نے؟ آپ کا جواب دینا اس بات کا اقرار ہے کہ آپ مان چکے ہیں کہ میری دلیل دعوے کے مطابق تھی, اب اس کا رد کر رہے ہیں. اور رد کیا کر رہے ہیں کہ آپ شیطان کے پیچھے جائیں. اللہ تعالیٰ جس طرف جانے کو شیطان کے پیچھے جانا کہتا ہے, یہ کہتے ہیں اسی طرف جاؤ. آخرہ سے مراد یوم آخرت نہیں, یہ مراد لو کہ بعد میں نازل ہونے والی وحی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے محترم فاضل دوست صاحب, اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے کہ شیطان کے پیچھے لگنا ہے. جو انزل الیک اور انزل من قبلک کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بعد میں, ضیاء صاحب شیطان کے پیچھے جانا. شکریہ, ہو گیا جی ٹائم.
चले जी राठौर साहब। हाँ जी, मैंने ये नहीं कहा कि आपकी दलील आ गई है, आप जो मर्जी अल्फाजों से खेल लें। मैंने ये कहा है कि आप जो दलील बना रहे हैं ना कि माउन ज़िला मिन कबलिक व बिल आखिरत, उसमें आपने डंडी ये मारी है कि आपने बिल आखिरत को कहा है कि योम आखिरत, हालांकि योम आखिरत का वहाँ जिक्र ही कोई नहीं है। हमें आप कहते हैं तावीलें करते हैं, वहाँ पर सिर्फ आखिरत का लफ्ज़ है, योम आखिरत का वहाँ पर जिक्र ही कोई नहीं है। और ये कहना कि मैंने उसको दलील मान ली है, मैं उसको दलील नहीं माना। जो आपने नज़ूल की बात कर रहे हैं, मैं नज़ूल की बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि उसमें जो है वो आपकी जो दलील है वो उसमें सादक आ गई है। फिर आप कहते हैं जी, जो जहाँ से आपने बात पेश की है, मेरा अभी भी वही मौक़िफ़ है। आप कहते हैं जी जो उसके अलावा बात मानेगा वो तगूत की बात मानेगा। उसके अलावा का मतलब है कि उसके मुखालफ जो बात मानेगा, जो अल्लाह ताला ने जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल फरमाया है और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाज़िल फरमाया था, उसके अलावा, ये आपके अल्फाज है ना, वरना अपने अल्फाज बता दें मुझे क्या है। तो अलावा का मतलब है कि उसके खिलाफ जो बात मानेगा, जो उसके मुताबिक बात करेगा, वो कैसे तागूत हो सकता है? अगर आप उसको तागूत कह रहे हैं कि जो उसके मुखालफ भी ना बात करे, यानी कि उसके ताबे बात करे लेकिन उसके बाद बात करे आगे, तो सारे उलमा यही तो कर रहे हैं। सारे खुलफा ने क्या किया है? जो अल्लाह और उसके रसूल पर नाज़िल हुआ है उसके अलावा ही आके बात की है। और क्या की है? अलावा से मुराद है कि जो अल्लाह के रसूल के ऊपर नाज़िल नहीं हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो तालीम पेश की है वो उन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल नहीं हुई, वो उन्होंने सीख के उनसे की है। लेकिन अल्लाह और रसूल के ऊपर जो नाज़िल हुआ है उसके मुताबिक बयान किया है, अपने पास से या उसके ख़िलाफ़ नहीं कुछ किया। बात यह है कि उसके ख़िलाफ़ नहीं पेश करना, वो तागूत है। और जब उसके खिलाफ जब पेश ही नहीं किया तो उसको आप कैसे तागूत कह रहे हैं? अगर आप उसको तागूत कह रहे हैं तो फिर बिल आखिरात में उसका टकराव हो गया, तो फिर आप कुरान करीम में टकराव मानते हैं। आप मानते हैं कुरान करीम में एक जगह पर एक बात हो रही है, दूसरी जगह पर दूसरी बात हो रही है उसके खिलाफ। तो कुरान करीम में नासिख मंसूख तो आप पहले ही मानते थे, तो आप ये भी आप मानते हैं कुरान करीम में तज़ाद भी है। एक जगह अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नाज़िल हुआ है उसकी बात माननी है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ है जो उसके अलावा है वो तागूत है। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं राठौर साहब टाइम हो गया, आखिरी शिफ्ट है जी, आखिरी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। कोई 2-3 शिफ्टें अगर कोई 15 मिनट और टाइम बढ़ा दें तो थोड़ा सा इनकी मज़ीद कुछ तसल्ली कराने की कोशिश करूँ मैं। कोई नहीं मसला, बहुत टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता है ना जी। चलें तो जी, आधा घंटा चलें जी। ज़िया रसूल अमीनी साहब, आपने देखा कि जैसा कि मैंने पहली टर्न में बताया था कि ये क्यों नहीं जवाब दावा दे रहा है। इसलिए नहीं दे रहा है कि इनके पास ना तो कोई दावा है, ना कोई अकीदा है, ना कोई दलील है। इन्होंने सिर्फ ये करना है कि जो आयात इनके सामने रखें उनका बस इनकार करना है हमने, और कुछ नहीं करना। अब कहते हैं जी, जवाब भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जी मैंने कब कहा कि भाई ये दलील आपके दावे के मुताबिक है। ओ भाई, जब मेरी दलील दावे के मुताबिक नहीं है तो जवाब क्यों दे रहे हैं? जवाब जो आप दे रहे हैं ज़ुबान से, जो आप कह रहे हैं अपनी ज़ुबान के खिलाफ आपका अमल है। आपका जवाब देना इस बात का सबूत है कि आप मेरे दावे की दलील को तस्लीम कर रहे हैं। अगर मेरी दलील दावे के मुताबिक नहीं थी तो आप कहते भाई ये दलील दावे के मुताबिक नहीं है और दलील लेके आओ। आप इस पर गुफ्तगू ही नहीं करते। आपका 2 बार कलाम करना और जवाब देने की कोशिश करना वो सारी दुनिया जानती है। बिल आखिरा से कल अलग टॉपिक रख लेना, मैं आपको साबित करूंगा कि आखिरा से मुराद यौम क़यामत है। अगर आपका अभी तक इतना भी कुरान पाक का आपको फहम नहीं है और इतना भी इल्म नहीं है कि वह बिल आखिरा से मुराद बाद में आने वाली वही है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जो इसके अलावा कहीं जाता है वो तो तगूत के पीछे लगता है, वो तो शैतान की पैरवी करता है। और ये मुझे कह रहे हैं कि आप तजाद पैदा कर रहे हैं और खुद अल्लाह ताला के हुक्म से इनहराफ करते हुए शैतान के पीछे जाने की कोशिश की तलकीन कर रहे हैं हमें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे मोहतरम, पहले जैसे मैंने अर्ज किया था कि ज़बानी जमा खर्च करना है तो कोई बंदा और ढूंढ लें। मेरे सामने बात करनी है दलील से, कुरान पाक की दलील से। कुरान पाक से बताएं कि नहीं नबूवत मिल सकती है, या कुरान पाक से बताएं कि नहीं बाद में जो नाजिल होने वाला है उस पर ईमान लाना तगूत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, या अल्लाह ताला के हुक्म पर ईमान लाना उसको कहेंगे। तगूत के पीछे जाना नहीं कहेंगे, क्योंकि वाज़ेह आयत तो फरमा रही है कि इसके अलावा कहीं जाओगे तो तगूत के पीछे जाना है। अब कहते हैं अलावा का मतलब मुखालफ होता है, उस पर भी चूंकि अब टाइम थोड़ा है तो ये भी आपको बता दूंगा कि अलावा का मतलब मुखालफ होता है या उसके अलावा कुछ भी जो हो वो होता है। हो गया ज़िया साहब, टाइम हो गया जी जी जी। राठौर साहब अभी तक एक ही बात कह रहे हैं बार बार टाइम पूरा करने के लिए कि मैंने जवाब दावा नहीं पेश किया। हालांकि मैंने अर्ज़ किया था कि अगर आपको जवाब दावा नहीं मिला तो आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा अपनी टर्न में। तो और जो साथ ये कह रहे हैं कि जो है वो दलील कोई भी नहीं दे रही। भाई जो मुद्दा अलह होता है उसने दलील का रद्द करना होता है, उसने दलील नहीं देनी होती।
آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھی. پھر آپ کہیں گے کہ مجھے آپ علم مناظرہ سکھا رہے ہیں. میں آپ کو سکھانے والا نہیں کوئی بھی ہوتا, لیکن اتنی بات میں آپ سے تصور کرتا تھا. یہ مجھے امید تھی کہ آپ کو پتہ ہوگی, لیکن مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ کو اتنا ہی نہیں پتہ کہ جو مدعا علیہ ہے اس نے دلیل کو رد کرنا ہے, دلیل دینی نہیں ہے. پھر آپ نے وہی بات دہرا دی ہے, تو دہراتے جائیں. پھر آپ نے کہا کہ میں نے آپ کی بات دلیل مانی ہے تو اس کا رد کر رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے آپ کی دلیل یہ نہیں مانی کہ اس آیت میں جو آپ نے دونوں آیت پیش کی ہیں سورہ بقرہ کی اور دوسری پہلے والی بھی, ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبوت نہیں ملے گی کسی کو. یہ میں ہرگز نہیں میں نے اس بات پہ اقرار کیا. لیکن جو آپ نے جو وحی کا کہ نزول کا ذکر کیا ہے, اس میں نے کہا ہے کہ دوسری کے سورہ بقرہ والی آیت ہے, اس میں آخر سمرات بعد میں آنے والی وحی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب میں نے نہیں لیا کہ سمرات یہ ہے کہ آپ کی یہ دلیل آ گئی ہے اور کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے اس آیت پر کلام کیوں کیا. اور مجھے آپ نے کہا تھا اپنی ریکارڈنگ میں اپنی ٹرم میں کہ آپ قرآن کریم سے جو ہے وہ مجھے اس کی وضاحت کر دیں. تو جب آپ نے قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم سے میں بتا رہا ہوں. آپ یہ کہنا جی کہ آپ اجراء نبوت کی دلیل پیش کریں, یہ ہے بالکل ہی جو اناڑی بندہ ہوتا ہے نا وہ یہ بات کرے نا, تو میں کہتا کہ چلو بندوں کو نہیں پتہ. اتنا بندہ جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے اور ولی اللہ بھی کہنے کا دعوے دار ہو گیا ہے, اس کو اتنا ہی نہیں پتہ بیچارے کو اب تک چلا کہ مدعی ایک ہوتا ہے اور مدعا علیہ ایک ہوتا ہے. میں حیات اجراء نبوت کی دلیلیں پیش کرنے لگ پڑوں, آپ جو ہے ختم نبوت کی دلیلیں پیش کرنے لگ پڑیں, تو مدعی کون ہوا اور مدعا علیہ کون ہوا؟ تو پھر آپ پہلے کہتے کہ میں نہیں کر سکتا پیش, میں جو ہے مدعی نہیں ہوں, میں مدعا علیہ ہوں. آپ مدعی ہیں اجراء نبوت کی تو آپ پیش کر دیں. پہلے تو آپ نے بڑا بازو کھڑا کر کے کہا جی میں دونوں طرف سے تیار ہوں, چاہے مجھے مدعی بنا لیں چاہے مدعا علیہ بنا لیں. اب آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بھی دلیل پیش کریں. اتنی سمپل سی بات آپ کو نہیں پتا کہ دلیل جو ہے وہ مدعی کے ذمہ ہے. جی ٹائم ہو اور جب گیا. جی ٹائم ہو گیا جی ٹائم ہو گیا جی آپ کا. چلیں جزاک جی, اللہ جی, جزاک اللہ جی, بڑی اچھی گفتگو کی. میری سب ٹرن سے نہیں ہے بڑا ابھی. ختم ہو گیا جی. تہاڈی ٹرم پہلے بھی تساں ਲਈ ਸੀ ਨਾ ਟਰਮ. ਜਦੋਂ ਚੱਸ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਤੁਹਾਡਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖੇਡਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ. ਤੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ. ਇਹ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ. ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ. ਡਿਬੇਟਾਂ ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ 1500 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ. ਮਾਹੌਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਇਖਲਾਕੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ. اچھا جانے جاتے زیاد صاحب ذرا حوالہ دے جانا منا سورہ بقرہ دی آیت تمہیں پتہ جی دوسری سال پہلا آیت پیش کیتی سی نا طاغوت دا جو ذکر ہے, ਉਹਦਾ ذرا حوالہ کائنڈلی دے جانا جاندے جاندے ہیں. جزاک اللہ. جی سورہ نساء آیت 60. نساء آیت 60 ٹھیک ہو گیا جی, شکریہ. ہاں جی این سی اے بھائی ਭਾਈ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ. ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਹੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ. ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਨ ਏ ਸੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਇਹ ਵਹੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਚਲੋ ਠੀਕ 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 ਓਕੇ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ. ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ. ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ. तो एनएससी भाई आप जरा अपना तारुफ करा दें कि थोड़ा बहुत हमें, आप पहली दफा हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. मैं वैसे तो जी नॉर्थ अमेरिका में रहता हूँ और जी. वैसे लाहौर से बिलोंग करता हूँ. अच्छा. और प्रोफेशन इंजीनियर हूँ मैं. नहीं आप किस मकतबा फिक्र से तल्लक रखते हैं? देखिए जी, मैं पक्का जो है ना, मेरा ईमान बड़ा मजबूत है, क्योंकि उसमें ना फिर बस उसमें कोई मतलब है कि फंड बट नहीं है. नहीं हमारा कोई किसी का कच्चा करने का प्रोग्राम नहीं, सिर्फ थोड़ा सा तारुफ हो जाता तो चले. सर मैं देखिए बात ये होती है कि आगे एक दो दफा ना लोग फिर कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं. नहीं मुझे कोई आप, मैंने आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कह दी है कि
کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی، نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی۔ ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے۔ جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے وہ، اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے۔ تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب، شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں۔ یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے، اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں۔ اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد اور نظریات کی حفاظت کر سکیں۔ تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے، اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے۔ اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔